مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت میں بچے بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہیں کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ پورا یقین رکھو اپنے اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پر، وہ الحکیم ہے، تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر آتی ہی نہیں۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی موجود کیوں نہ ہوں۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں، وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت 2 طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لوگ تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان لوگوں کا اندر دیکھ لو تو تمہیں ان لوگوں پر ترس آ جائے گا۔ بعض اوقات انسان سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود بھی کسی نہ کسی معجزے کے انتظار میں رہتا ہے۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس شخص میں کیڑے نکالتا ہے اور جس شخص کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں تو اس سے لڑنا بند کر دیں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ تم اس خیال کے ساتھ کیسے عبادت کر سکتے ہو کہ تم نے کسی کے سینے میں ایک دردناک سوراخ کر دیا جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا، اور تم بے پرواہ ہو کر خدا کو راضی کر لو گے جو اپنے حقوق معاف کرنے پر تو قادر ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ نیک ضرور بنے مگر اتنے بھی نہیں کہ آپ کو ہر دوسرا بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ بدلتے موسم ہمارے رب کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں کہ اگر آج پریشانی کے دن ہیں تو خوشی کے دن بھی آئیں گے، ہم نے تو بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب کی حکمت کو دیکھنا ہے، اور آپ کا رب انہیں وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ بن گیا تھا۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر آگے بڑھنا سیکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے تو اے اللہ میری اس سے حفاظت فرمانا۔ ہم عام انسان ہی ہوتے ہیں، ہمیں خاص صرف اور صرف دوسروں کی نظر، دوسروں کی محبت، دوسروں کی دی ہوئی عزت اور دوسروں کا دیا ہوا احترام ہی بناتا ہے۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا۔ زخم ہیں اور دل پر ہیں اور روح پر ہیں، لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے،
اس لیے دوسروں کے عیبوں کا شور مچا کر گناہوں کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ایسے معاملے میں ہم اپنی زبان پر تالے لگا لیں۔ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے اور شریعت ہمیں اسی کا پابند بناتی ہے۔ میرے دکھ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی سنتا، مگر تو نے سنے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرا اچھا بندہ نہیں تھا۔ اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کر دے گی اور ہتھیلی کی خارش تمہیں خوشی دے گی۔ دن گزر جائیں گے، تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے، پسندیدہ انسان سے دور ہو جاؤ گے، خواب دیکھنا چھوڑ دو گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف سفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی سطح ہمیشہ کے لیے گیلی نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، کتنی دعائیں اور کتنی تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے، بس تھوڑا صبر۔ اور اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ وکیل ہوگا، نہ گواہ اور نہ ہی دلائل، صرف ایک اعلان ہوگا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ کبھی کبھی انسان چاہنے لگتا ہے کہ اب بس آزمائش ختم ہو جائے، اب اذیت کا سلسلہ رک جائے، اب تو کہیں سے صلہ ملتا نظر آئے، اب اللہ تعالی مان جائے، اب آنکھیں بند کر کے کھولوں اور معجزہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا۔ جس تکلیف سے آپ صبر اوڑھ کر گزرے ہیں وہ سب لکھی ہوئی ہیں اس کے پاس۔ وہ بھولتا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن معجزے تو اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جسے معجزے ہونے کا کامل یقین ہوتا ہے۔ ذرا سنبھل کر چلنا اس رنگ بدلتی دنیا میں اے دوست۔ یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے نظروں سے گرانے کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھاؤ بھر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ روز ان زخموں کو کریدیں گے تو وہ نہ بھرتے ہیں اور نہ ہی آپ کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے چند دن کے لیے خوش رہنا ہے تو اپنی پسند کی کوئی چیز خرید لیں۔ اگر آپ نے چند سال کے لیے خوش رہنا ہے تو زندگی میں کامیابی حاصل کریں، اور اگر آپ نے ساری زندگی خوش رہنا ہے تو رشتے کمائیں۔ لیکن اگر آپ نے مرنے کے بعد بھی اپنی خوشیوں کو زندہ رکھنا ہے تو دوسروں کی خدمت کریں۔ میراث صرف مال و دولت کی نہیں ہوتی، بلکہ ان اچھے اخلاق اور خدمت کی ہوتی ہے جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ آئیے آج سے رشتوں کی قدر کریں اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب دل بہت تھک جائے اور جب آپ محسوس کر رہے ہوں کہ کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا اور مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتایا کریں کہ یا اللہ بہت تھک گیا ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اس کیفیت کو جو بیان نہیں کی جا سکتی۔
جہاں اللہ تعالیٰ نے فل سٹاپ لگایا ہے وہاں سوالیہ نشان لگانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نقشے سے الجھنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی جہاں لے کر جاتی ہے سکون سے چلتے جائیں۔ آپ کا رب حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ 5 کام خاموشی سے کرو، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، خاموشی سے محنت کرو، کیونکہ محنت کا شور نہیں ہوتا اور نتیجہ خود شور مچاتا ہے۔ نمبر 2، خاموشی سے عبادت کرو، اپنی عبادت لوگوں کے لیے نہیں صرف اللہ تعالی کے لیے کرو، کیونکہ وہی دلوں کو جانتا ہے۔ نمبر 3، خاموشی سے صدقہ کرو، خاموشی سے کسی کی مدد کرو، کسی کی عزت بچاؤ، کسی کی ضرورت پوری کرو، کیونکہ جب نیکی شور کرتی ہے تو وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ نمائش بن جاتی ہے۔ نمبر 4، خاموشی سے اپنی اصلاح کرو، دنیا بدلنے سے پہلے خود کو خاموشی سے بدلنا سیکھو۔ اور نمبر 5، خاموشی سے برداشت کرو، جب تمہیں تکلیف ملے تو ہر جگہ اپنا دکھ مت سناؤ، خاموشی سے صبر کرو، کیونکہ ہر کوئی تمہارا درد سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ اپنے کندھے پر رکھے جانے والے ہر ہاتھ کو ساتھ مت سمجھیں۔ کچھ لوگ اپنا بوجھ اور وزن آپ پر ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ چلنے کے لیے آپ کو بے ساکھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب لنگڑے چلنے لگتے ہیں تو بے ساکھیوں کو پھینک دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کرے گا اور بار بار راضی کرے گا اور تمہیں اپنی رضا سے بھر دے گا کہ تمہیں یوں لگے گا جیسے تم نے کبھی کوئی دن غمگین ہو کر گزارا ہی نہ تھا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچانا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔